اس کا جو ایک اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک پہلو اس کا زمینی ہے اور ایک پہلو اس کا آسمانی ہے. ان دونوں پہلوؤں سے انسان مرکب ہے. بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ دو جواہر سے مرکب ہے. ایک جوہر ارضی ہے اور ایک جوہر سماوی ہے. ارضی جوہر اس کا کیا مطلب ہے؟ مادہ. انسان مادے سے بنا ہے, مٹی سے بنا ہے. اب اس جوہر ارضی کی وجہ سے اس کا میلان زمین کی طرف ہوتا ہے. اس کے جذبات, اس کے احساسات سب سفلی ہوتے ہیں, اور روح اوپر سے آتی ہے تو یہ جوہر آسمانی ہے. اور انسان کی فیروز مندی اور انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس کا جوہر آسمانی اس کے جوہر ارضی کے اوپر غالب آ جائے. اور اسلام یہی کرنا چاہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ یہی کرنا چاہتا ہے کہ ان کا جوہر سماوی جوہر ارضی کے اوپر غالب آ جائے. فرشتوں کو دیکھو, انہیں کھانے کا احتیاج نہیں ہے, نہ کھانے کی ضرورت نہیں, نہ پینے کی ضرورت ہے, نہ قضاء شہوت کی ضرورت ہے. اب اگر یہ جوہر سماوی آسمان سے آنے والا جوہر مادی جوہر کے اوپر غالب آ جائے تو پھر انسان نیکیوں ہی کی طرف سبقت کرے گا. انسان نیکیوں سے پیچھے کب ہٹتا ہے؟ جب جوہر ارضی جوہر سماوی کے اوپر غالب آ جاتا ہے. اللہ اکبر. روزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم ذرا فرشتوں کی صف سے قریب ہو جائیں, زمین سے اٹھ کر کے ذرا ہم بلند ہوں آسمان کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق ہے ملائکہ. وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, نہ انہیں قضاء شہوت کی ضرورت ہے, وہ اللہ کے حکموں کے مکمل فرما بردار ہیں, وہ اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو ہم اٹھ کر کے ذرا فرشتوں کی صف کے قریب ہو جائیں. وہ کھانا نہیں کھا رہے, ہم بھی کھانا نہیں کھا رہے. وہ پانی نہیں پی رہے, ہم بھی نہیں پی رہے. وہ قضاء شہوت سے مبرہ ہیں, ہم بھی قضاء شہوت نہیں کر رہے. وہ زبان سے کچھ غلط بات نہیں نکالتے, وہ وہی کرتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے. تو روزوں کی حالت میں ہم ایسے بن جائیں جیسے فرشتے ہوتے ہیں. اس طرح ہمارا جوہر ملکوتی جوہر ارضی کے اوپر غالب آ جاتا ہے. اور انسان کی فیروز مندی کا سارا راز یہی ہے, اس کی کامیابی کا سارا راز یہی ہے. روزے سے جہاں ایک طرف آدمی کا روحانی فائدہ ہے, وہاں جسمانی فائدہ بھی ہے. بہت سارے مریضوں نے یہ کہا, مختلف امراض میں مبتلا لوگوں نے یہ کہا, خاص طور سے ہارٹ پیشنٹس نے تو یہ کہا کہ روزوں کی وجہ سے ہمیں کافی آرام ملتا ہے, کافی سکون ملتا ہے, اور وہ روزوں کی برابر پابندی کرتے ہیں. اب روزوں کے مکمل فائدے یہ تو اطباء اور ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں, لیکن ایک بات تو ایک عامی آدمی بھی جانتا ہے کہ عام طور پر بیماریاں خرابی معدہ کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں. آدمی کا معدہ خراب ہو جاتا ہے, آدمی بیمار ہو جاتا ہے. اکثر بیماریاں خرابی معدہ کی وجہ سے ظہور میں آتی ہیں. اور معدہ خراب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ برڈن ڈال دیا جائے, ضرورت سے زیادہ بار ڈال دیا جائے, ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے, معدہ خراب ہو جاتا ہے. روزوں کے ذریعے معدے کے اوپر سے یہ بوجھ ذرا کم کر دیا جاتا ہے. مشین لوہے کی ہی کیوں نہ ہو, برابر چلتی رہے خراب ہو جاتی ہے. اس کو دیر پا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آئل دیا جائے, اس کو کچھ دیر روک کر کے اس کی صفائی وغیرہ کی جائے تو مشین دیر پا ہوتی ہے. یہی حال ہمارے جسمانی مشین کا بھی ہے کہ معدہ یہ پورے بدن میں ایسا حصہ ہے جو کبھی آرام نہیں کرتا, کبھی آرام نہیں کرتا. آنکھیں آرام کر لیتی ہیں, دماغ آرام کر لیتا ہے, ہاتھ پیر آرام کر لیتے ہیں, لیکن معدہ یہ ہضم جیسے محنت طلب وظیفے کو برابر ادا کرتا رہتا ہے, اس کو آرام نہیں ملتا. لہذا اس کو بھی تھوڑا سا آرام دے دو. اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ ہمیں دے کر کے معدے کے اوپر سے بڑی حد تک بوجھ اتار کر کے ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے کا ایک پلان ہمیں دے رہا ہے. کیوں نہ ہم اس پلان کو قبول کریں.
اور صحت مند رہے. سب سے محنت طلب وظیفہ ادا کرتا ہے معدہ، ہضم کا، ڈائجسٹ کا، لہذا اس کا خیال تو بہت زیادہ رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کے ذریعے اس کی بھی صفائی کا اور اس کو بھی کنٹرول کرنے کا بہترین موقع عنایت فرمایا ہے. غور کریں تو ایک بات اور آپ کو نظر آئے گی کہ تربیت اخلاق، حصول تقوی اور تزکیہ نفس کا ایک مکمل نصاب ہے روزہ. اس سے بہتر اور کوئی عبادت نہیں ہے. یہ ایک مکمل نصاب ہے تزکیہ نفس اور تربیت اخلاق کا. اگر آدمی کو اپنے نفس کا تزکیہ مطلوب ہو، آدمی کو اپنے اخلاق کی تربیت کرنی ہو، تو اس سے بہتر کورس اور اس سے بہتر نصاب آپ کو کہیں نہیں ملے گا. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس اور تربیت اخلاق کی ریاضت کے لیے 4 چیزیں لازم ہوتی ہیں: کم خوری، کم گوئی، کم خوابی، کم آمیزی. یہ 4 چیزیں تزکیہ نفس کی ریاضت کے لیے ضروری ہوتی ہیں. کم خوری کا مطلب کیا ہے؟ کم کھانا. کم کھانا اس لیے کہ آدمی جب بہت زیادہ کھانے لگتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، تو اس زیادہ کھانے کی وجہ سے طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوتا ہے اور بدن کے اوپر سستی اور تکان طاری ہو جاتی ہے. کم کھانے کی وجہ سے آدمی کا بدن نشیط رہتا ہے، چاقو چوبند رہتا ہے. اسی وجہ سے جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں، دیکھیے ان کا بدن کیسا رہتا ہے، ان کی صحت کیسی رہتی ہے، قابل رشک ہوتی ہے. بعض لوگ جو بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، چربی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ان کا چلنا دشوار ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر ان کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ورزشیں بھی بتاتے ہیں اور کچھ ڈائٹ بھی بتاتے ہیں. تو ڈائٹ تو صحت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. تو کم خوری یعنی کم کھانا یہ ایک طریقے کی ڈائٹنگ ہے. اس سے بڑی حد تک آدمی چاقو چوبند رہتا ہے، اس کا نفس جو ہے نشیط رہتا ہے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے آدمی کے اوپر سستی طاری ہو جاتی، تکان طاری ہو جاتی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کر لیا کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ تینوں حصے کھانوں سے بھر لیتے ہیں. اب بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی، پریشانی پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. رمضان کے روزے فرض کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تزکیہ نفس کا جو یہ پہلا اصول ہے، کم خوری، یہ مہیا کرتا ہے. ایک طریقے کی ڈائٹنگ ہے، یہ جسمانی فائدہ بھی اس میں ہے. دوسری چیز ہے کم گوئی، کم بولنا. کم بولنے سے آدمی کی سنجیدگی، متانت اور اس کا وقار ظاہر ہوتا ہے. آدمی بک 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 بولتا رہے تو کہے کہ نہایت غیر سنجیدہ آدمی ہے، یہ غیر متین آدمی ہے، یہ انتہائی بیہودہ اور بیکار قسم کا آدمی ہے. تو کم گوئی، کم بولنا انسان کو سنجیدہ، متین اور باوقار بناتی ہے، جبکہ زیادہ بولنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اور ایک بات اور خاص طور سے نگاہ میں رکھیں کہ آدمی جب بہت زیادہ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو شیطان کو ایسے لوگوں سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں. وہ اس کے پاس آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بولتے 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 شیطان اس سے کچھ ایسی چیزیں بھی بولوا دیتا ہے جو شریعت کے منافی ہوتی ہیں. لہذا زیادہ بولنے سے پرہیز کیا جائے. یہ ریاضت کا دوسرا پہلو روزے میں موجود ہے، کم گوئی. آدمی تھکا رہتا ہے، آدمی بھوکا رہتا ہے تو کم بولتا ہے. کھا کر کے جب آرام سے بیٹھتا ہے آدمی تو بہت زیادہ بولتا ہے، بسیار گو ہو جاتا ہے. وہ بسیار گوئی سے یہ چیز روک دیتی ہے جو آدمی کے ذلیل ہونے کا سبب بنتی ہے. ایک ہے کم خوری، دوسرے کم گوئی، اور تیسرے یہ ہے کم خوابی. آدمی جتنا کم سوئے گا اتنا ہی زیادہ اس کی روح چاقو چوبند رہے گی. اس لیے کہ فرشتے سوتے نہیں ہیں، ان کو سونے کی ضرورت